بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جماعتوں اور فرقوں کے نام پر آپس میں مت بٹو، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ مسلمان جماعتوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ گروپوں میں اور الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر اسلام کے جو دشمن ہیں وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ملا ہوا ہے وہ یہی مسلمانوں کا جماعتوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر اور فرقوں کے نام پر متشدد ہونا، سخت ہونا، اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ مسلمانوں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں آپس میں ہی، اور اس سے ان کا کام آسان ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام امن والا، شانتی والا، پیس والا، سکون، چین، اطمینان والا مذہب ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اسلام میں آپ کو کہیں پر بھی سختی نہیں ملے گی، کہیں پر بھی آپ کو تشدد نہیں ملے گا۔ ہر جگہ آپ کو ملے گی تو محبت ملے گی، امن ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، پیس ملے گا۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو بھی اٹھا کر تو، مگر آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنی جماعتوں سے، اپنے مسلکوں سے، اپنے اکابرین سے، اپنے فرقوں سے، اپنی ٹولیوں سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور ہر جماعت والا جو جس جماعت کے لائن سے جڑا ہوا ہے، جو جس فرقے کے ساتھ چل رہا ہے، جو جس مسلک کا ماننے والا ہے، اس کے نزدیک اسلام سے زیادہ جو عظمت اور محبت ہو چکی ہے وہ اپنے جماعت کی، اپنے مسلک کی، اپنے مولانا کی، اپنے اکابر کی، اپنے بزرگ کی۔ اسی لیے آج ہمارے سامنے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے تو ہمارا خون نہیں کھولتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم کو برا نہیں لگتا، لیکن وہیں پر اگر کوئی ہمارے کسی من گھڑت مولانا کو برا کہہ دے، یا ہمارے کسی اکابر کو برا کہے، یا ہماری کسی جماعت کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمارا خون ایک دم سے کھول جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم آج جماعتوں والے، فرقوں والے، مسلکوں والے مسلمان بن چکے ہیں۔ ہم آج قرآن اور حدیث والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مسلمان باقی نہیں رہے ہیں، اور اسی کا فائدہ آج ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں، اسی کا فائدہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ بھی میرے امت کے لیے رحمت ہے، کہ مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اور جتنے بھی مسلمان ہیں جو الگ الگ جماعتوں، الگ الگ نظریوں، الگ الگ فرقوں، الگ الگ مسلکوں کے جو ماننے والے ہیں، سب کی نسبت جا کر وہیں پہ قرآن اور حدیث پہ جا کر جڑ جاتی ہے۔ ہر ایک جو کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، اور ان کے نام پر وہ دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ اب دیکھو تاریخ کو اٹھا کر کہ آج ہم کتنے کنجسٹڈ مائنڈ ہو چکے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب میں کتنی وسعت تھی، کتنے وسیع القلب تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آج ہم کہاں پر ہیں
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر ذات، ہر سماج، ہر مسلک کے ماننے والے کے لیے محبت تھی، یہاں تک کہ انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ میں بھی اکرام کا معاملہ کیا، مشرکین کے ساتھ میں بھی معاملہ کیا، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں بھی ویسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کو یہ تعلیم ملی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ انہوں نے سیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر ایک سے محبت کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا سمجھنا چاہیے۔ اس لیے دیکھو حضور کی زندگی کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مشرکین مکہ آپ کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، آپ کے راستے میں روڑا ڈالنے لگے، آپ کے راستے میں کچرا ڈالنے لگے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب حرم شریف میں نماز پڑھتے، اس وقت اوجھڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ڈالی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی اور مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ بیٹی ایسا مت کہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بددعا کرنے سے روکا۔ دنیا کے دوسرے نبیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھو قرآن پاک کے اندر کہ ہر نبی نے جب اس نبی کی برداشت کے باہر ہو گیا اور قوم اپنے نافرمانی کے عروج پر پہنچ گئی تو نبی کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے بددعا کے لیے اور کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم کی اصلاح اور تربیت فرماتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک۔ اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر ان سے بھی برداشت نہیں ہوا اور ہاتھ اٹھ گئے اور انہوں نے بھی دعا مانگ لی قوم کے لیے۔ اور جب انہوں نے دعا کی پھر وہ طوفان آیا جس میں پوری قوم کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہلاک اور برباد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی ایسی عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا، نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا، مگر میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کبھی بددعا کے لیے نہیں اٹھے، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی منع کیا، کہا کہ بیٹی صبر کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ ارے بددعا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی چاہتے اور خالی دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ابو جہل، ابو سفیان اور مکے کے جتنے بھی بڑے بڑے مشرکین مکہ تھے جو آپ کو تکلیف دیتے تھے، امیہ بن خلف، ولید، مغیرہ، شعبہ، عتبہ، ربیعہ، ان سب کو تباہ اور برباد کر سکتے تھے، زمین ان کو نگل سکتی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کسی نے حضرت عمر کو خوشخبری دی، غالباً حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پر جا رہے تھے، جنہوں نے ان کو روکا تھا، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے روکا تھا، کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو گئے، تو بہن کے گھر پر گئے۔ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بہن کو مارا، لیکن اس کے بعد اندر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے جب حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا اور کہا کہ عمر تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر فاروق دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے۔ اللہ نے تمہارے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ تکلیفیں پہنچانے والوں کے لیے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ دیکھو ابو جہل کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، حضرت عمر کے لیے دعا ہو رہی ہے لیکن اللہ نے حضرت عمر کے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں تک واقعات ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم تھا، اور آپ ہر ایک کو یعنی مشرکین کے ساتھ بھی دیکھو کتنا پیار اور محبت کا معاملہ کیا
کہ ایک مرتبہ سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور مکے میں بارش ہو رہی تھی اور ابو جہل اپنے محل میں آرام کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت یہ نیت کیا کہ اس وقت میں میرے گھر کا جو کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا اور جو چیز بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، کیونکہ حالت ایسی تھی۔ اور اچانک اس کے دروازے کا کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اس نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ جو کوئی بھی ہوگا اتنے پریشانی کے وقت میں، اتنے اندھیرے کے وقت میں، اتنے بارش آندھی طوفان کے وقت میں میرے دروازے پہ جو جس ضرورت کو لے کر آیا ہوگا میں اس کی اس ضرورت کو پورا کروں گا۔ اب اس نے یہ نیت سے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے کوئی مانگنے والا نہیں تھا، کوئی ضرورت مند نہیں تھا، سامنے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ابو جہل نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا درخواست لے کر میرے پاس آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کہ ہشام، اب تک جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں آج بھی میں تیرے پاس وہی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ شاید اس کالی رات میں، اس اندھیرے میں، اس آندھی اور طوفان میں تیرا دل نرم ہو گیا ہوگا، بس تو لا الہ الا اللہ کہہ دے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے کامیاب کر دیں گے۔ جس ابو جہل کے لیے بد دعا مانگنی چاہیے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اس کے دروازے پر پھر ایمان کی دعوت لے کر جا رہے ہیں۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ اور دل۔ اور ہمارے زمانے میں ہم جماعتوں اور مسلکوں کے نام پہ اتنے کٹر بن چکے ہیں کہ کوئی اگر دوسری جماعت یا دوسرے مسلک کا ہم کو نظر آ جائے تو فوراً اس کے لیے بد دعائیں مانگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو دوسری کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، آج مسلمان ایسے فرقوں میں بٹ کر ہی جو ہے تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیدیں لے کر طائف پہنچے کہ چلو کم سے کم طائف کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نوازی میں بہت مشہور ہیں، وہ میری مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا مہمان نوازی کی؟ بجائے آپ کو کھانا کھلانے کے، بجائے آپ کو بٹھانے کے، بجائے آپ کی بات سننے کے، طائف کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ اب وہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں 3 میل تک، علماء نے لکھا ہے 9 کلومیٹر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں بھاگتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے اور وہ آپ کو پتھر مارتے رہے، لیکن اس کے بعد میں وہ رک گئے۔ اس لیے نہیں رکے کہ وہ بہت دور آ گئے تھے، بلکہ اس لیے رکے کہ رات ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ پیشانی کے بال سے لے کر تو پیر کی جوتیاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون میں رنگین ہو چکی تھی۔ یہ حال ہو گیا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایسی حالت میں جب تھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تو حدیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اس فرشتے کے ساتھ جس کے ہاتھ میں پہاڑوں کی ذمہ داری تھی، اور کہا کہ حضور آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے دیکھتے رہے، اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوا، اس لیے یہ فرشتہ جس کے ذمہ پہاڑوں کی ذمہ داری اور نگرانی ہے اس کو اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، ایک مرتبہ خالی اشارہ کرو اور حکم کر دو، یہ فرشتہ ان پہاڑوں کو جب آپس میں ملائیں گا تو سارے کے سارے طائف کے لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کیا کرتے، بلکہ آیا ہوا جو فرشتہ تھا اس کو بھی واپس کر دیا اور کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں،
یہ بیچارے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کفر کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ان کو ذرا بھی تکلیف مت پہنچاؤ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کل ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے گا۔ معاف کر دیا اللہ کے نبی نے۔ کس کو معاف کر دیا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک لہو لہان کر دیا تھا خون میں، اور آج ہم مسلمان خود مسلمان سے اتنا زیادہ کٹر دشمن ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک جماعت کا اور دوسرا مسلمان دوسری جماعت کا ہو تو وہ مسلمان اس مسلمان کا چہرہ دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس کو سلام کرنا تو بہت دور کی بات، کیونکہ آج کے زمانے میں سلام کو بھی لوگوں نے جماعتوں کے نام پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو اپنی جماعت کا ہو، جو اپنے مسلک کا ہو، جو اپنے نظریے کا ہو۔ دیکھیں کہ اس کی ٹوپی تھوڑی سی الگ رنگ کی نظر آ رہی ہے تو لوگ اس کو سلام بھی نہیں کرتے۔ ارے نہیں سلام مت کرو، بولے بدعتی ہے وہ، اس کے پیچھے تو نماز بھی جائز نہیں ہے، اس کو اللہ میں نے پوری کتاب دی بھی ہے، کس کے پیچھے جائز ہے اور ناجائز ہے اس کے پورے مسئلے اس کو معلوم ہے۔ ارے اپنے اعمال دیکھیں ہم، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، اتنے زیادہ ہم کٹر ہو چکے ہیں جماعتوں کے نام پر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر شیطان نے ایسی بھر دی ہوئی ہے کہ ہماری پوری مجلسوں میں صرف غیبتیں ہوتی ہے تو ہمارے بھائیوں کی غیبتیں ہوتی ہے، یہ جماعت والے کی غیبت ہوں گی، وہ جماعت والے کی غیبت ہوں گی، وہ مسلک والے کی غیبت ہوں گی۔ ارے کہ ہم نے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے، تم اور میں ذمہ دار نہیں ہیں اس کی۔ کون بدعتی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون جماعت اسلامی ہے، کون بریلوی ہے، کون تبلیغی ہے، کون دیوبندی ہے، کون کس مسلک کا ہے، ہمارا کام یہ ہے ہم مسلکوں کو نہ دیکھیں، ہم صرف یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا کون ہے بھائی، مسلمان بھائی ہے، یہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے۔ اور ضرورت ہے آج اس چیز کی، اگر ہمارے دلوں میں آج بھی اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھو آگرہ اور علی گڑھ کے اندر جیسے مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی کوششیں کی گئی ہے، ویسی کوششیں پونا میں بھی ہوں گی، ویسی کوششیں بامبے میں بھی ہوں گی، ویسی کوششیں ہندوستان کے ہر شہر میں ہوں گی۔ اور آج دشمن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، علل اعلان سینہ ٹھوک کر، کہ 2021 تک بولے ہندوستان پورا کیا پورا جو ہے وہ 100% اسلام سے اور دوسرے مذہبوں کو چھوڑ کر وہ 100% کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو جوش میں لانے کے لیے اور جماعتوں کے نام پہ بانٹنے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان پہلے ہی 72 فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ان کو کوئی آپس میں لڑانے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف سے وہ لوگ بے فکر ہو چکے ہیں۔ اگر ہماری آج بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی اور ہم اپنے دلوں سے یہ جماعتوں کی اور مسلکوں کی اور اپنے اکابرین کی اور اپنے ہمارے گھڑے ہوئے جو ہم نے ٹولیاں اور پارٹیاں بنا دی ہے اس کی عظمت نہیں نکالیں گے اور تمام مسلمانوں سے پیار اور محبت کے ساتھ میں میل ملاپ نہیں کریں گے، اس وقت تک یاد رکھو یہ باطل جو آج پنپ رہے ہیں اور ہمارے گلیوں میں محلوں میں گھس گھس کر جو محنت کر رہے ہیں وہ ہمارے اسی فرقہ بندی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی کا فائدہ اٹھا کر آج باطل کی اتنی ہمت بڑھی ہوئی ہے۔ جو انہوں نے آگرہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو اعلان کیا کہ علی گڑھ میں بھی ہم کریں گے اور پھر اعلان کیا کہ ہندوستان کے ہر شہر میں کریں گے، وہ صرف اس لیے کہ آج کا مسلمان وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان قرآن والا مسلمان نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ والا مسلمان نہیں ہے، یہ جماعتوں اور مسلکوں والا مسلمان ہے۔ اس لیے کہ یہ مسلمان جب دوسرے مسلمان سے بات بھی کرتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے تم کون ہے، دیوبندی ہے کیا بریلوی ہے، تم اہل حدیث ہے کیا تم جماعت اسلامی ہے، تم کون سی جماعت سے تعلق رکھتے۔ پہلا لفظ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ نہیں آتا ہے کہ تم مسلمان ہو کیا، پہلے یہ پوچھتے تو کون سی جماعت کا ہے۔
آج یہ ہمارے دلوں کے اندر جو جماعت پنا پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ محنتیں ہو رہی ہے، جو علی گڑھ میں ہوئی، جو آگرہ کے اندر ہو رہی ہے۔ اور یہ یہودیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو یہودی تھے ان کو یہ بات پسند تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کی جو نسل چلی، وہ 12 بیٹے 12 فرقوں میں پیدا ہو گئے، بڑھ گئے آگے چل کر۔ اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم 12 خاندان کے لوگ ہیں، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمارے کو الگ الگ پانی کے جھرنے چاہیے۔ انہوں نے جب چٹان کے اوپر اپنا عصا مارا تو 12 جھرنے وہاں سے نکلے، ہر خاندان کے لیے الگ۔ کیوں؟ آپس میں مل کے رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، آپس میں مل کے رہنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جنت سے دسترخوان اترا، بولے یہ کون سے خاندان والوں کے لیے اترا؟ 12 دسترخوان چاہیے بولے ہمارے کو، ہر خاندان والوں کا الگ۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ جماعت پنا، یہ مسلک پنا، یہ مسلکوں کے نام پر مسلمانوں میں جھگڑے لگانا، مسلمانوں میں تشدد پیدا کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے یہ۔ اور آج ہم ایسے ہی ہے، یہ یہودیت ہے یہ، جو انہوں نے کہا کہ 12 دسترخوان چاہیے تو ان کے لیے 12 دسترخوان اترے، ہر خاندان کے لیے الگ۔ اور وہ بھی مسلمان تھے، ان کا نام یہودی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ انہوں نے بولے نہیں، ہم کو سب کو جو ہے نا کامن نام نہیں چاہیے مسلمان، ہم کو الگ الگ نام چاہیے۔ تو انہوں نے ان کے باپ کے نام پہ، کیونکہ یہودا کوئی اس کا نام نہیں تھا کسی مذہب کا، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، انہوں نے اپنے باپ کی طرف اپنی نسبت جوڑ دی کہ ہم اس کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف جوڑ دی، ورنہ ان کا نام بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھے، قرآن نے کہا ان کو مسلمان، لیکن انہوں نے اسلام سے انکار کیا اور اپنے لیے یہودی نام کو زیادہ پسند کیا۔ جیسے آج کے مسلمان اپنے لیے مسلمان کو کم پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے لیے دیوبندی، اپنے لیے بریلوی، اپنے لیے اہل حدیث، اپنے لیے جماعت اسلامی کے نام کو مسلمان پسند کرتے ہیں۔ یہ آج مسلمان ایسے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے میرے محترم بزرگوں؟ اس کا ایک دم آسان حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جس جماعت کو مانتے ہیں، ہم جس جماعت پہ عمل کرتے ہیں، ہم اپنی پوری انرجی اپنے کام کے اندر لگائیں۔ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا لینا دینا دوسرے سے؟ مان لو میں تبلیغی آدمی ہوں، الحمدللہ میں 4 مہینے لگاتا ہوں، چلے لگاتا ہوں، اور میرے بڑے مجھے کہتے ہیں دلی مرکز نظام الدین کے کہ میں ایک سوئی کے ساتھ اپنا کام کروں، ایک سوئی کے ساتھ، کہ میرے بڑے جو مجھے احکامات دیتے ہیں، بڑوں کی طرف سے جو حکم آتا ہے میں اس کو فالو کروں، دوسرا کیا کر رہا ہے وہ میرا کام نہیں۔ اگر ہر جماعت والا ایسا سوچے گا، اگر اہل حدیث یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے میں اپنی حدیثوں پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپس میں انتشار ہی نہیں ہوگا۔ مگر مسلمان ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو آپس میں دشمنیاں بڑی ہوئی ہے، لوگ فجر کی نماز پڑھنے کو نہیں جاتے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن دوسرے فرقے والے پر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا، یہ شیطانی کام میں آج مسلمانوں کو شیطان نے لگا دیا ہے۔ آج وہی کام ہو رہا ہے، آج لوگ اسی کام کو کام سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بولے بھائی اپنا کام تو گھوڑے کا، ٹانگے کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے جیسا ہمارا کام ہے، کہ وہ گھوڑے کے دونوں سائیڈ میں جو ہے ایک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ادھر کا بھی نہیں دکھتا ادھر کا بھی نہیں دکھتا، بلکہ اس کو کہاں کا دکھتا ہے؟ صرف سامنے کا نظر آتا ہے۔ یہ کام اپنا کام ہے، بولے بس ایک سوئی کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے اس سے اپنے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مگر آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، آج مسلمان یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر باطل طاقتیں ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہی ہے۔ اب ہر ایک جو عمل کر رہا ہے، اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے، ہر ایک کے پاس میں قرآن اور حدیث سے دلیل ہے کہ کوئی آدمی اگر دوسرے مسلک پہ عمل کرتا ہے تو اس کے پاس میں دلیل ہے قرآن اور حدیث سے، وہ بولتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے صحیح۔ میں اگر کسی مسلک پہ عمل کر رہا ہوں تو میرے پاس میں بھی دلیل ہے قرآن اور حدیث سے، کوئی اور اگر کسی مسلک پہ عمل کر رہا ہے قرآن اور حدیث کی، اس کے پاس میں بھی دلیل ہے۔ ہمارے پاس جس کی دلیل ہے،
ہم اپنی دلیل کو پکڑ کر ہم اسی راستے پر چلیں. دوسرا بھی جو کر رہا ہے وہ بولتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس بھی قرآن اور حدیث سے دلیل ہے, تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. اب اس کی اصلاح اور تربیت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے پیار, وہ ہے محبت اور وہ ہے نرمی. آپ اگر اس طریقے سے اس کی تربیت کریں گے, اصلاح کریں گے, اس کو ضرور ہدایت ملیں گے. اور اگر ہم کٹرتا سے اس سے پہلی بات میں ہی ہم جھگڑے کریں گے, اس کے ساتھ میں جو ہے لڑائی کریں گے اور زبردستی اپنی بات اس سے منوانے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد میں پھر ایسا ہوگا کہ وہ بیچارہ جو تھوڑے بہت دین کے اوپر عمل کر رہا اس کو بھی چھوڑ دیں گا. اور آج یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر. اور دیکھو تم بزرگان دین کے زمانے میں بھی مسلکوں کے اندر پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. مگر انہوں نے کبھی جھگڑے نہیں کرے ایک دوسرے سے, انہوں نے کبھی مسلکوں پہ اتنی زیادہ کٹرتا نہیں دکھائے جتنی آج کا مسلمان دکھا رہا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے اور بہت بڑے امام تھے, اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے ہم سب ہیں, جن کے مسلک پہ عمل کرنے والے ہم سب ہیں, وہ تھے. ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو امام مالک سے ملاقات ہو گئی. اب امام مالک جب ملے تو دونوں میں ایک مسئلے کے اوپر بحث شروع ہو گئی, دونوں میں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی. تو جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان کا نام حضرت دراوردی رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز سے لے کر تو فجر تک ہر ایک اپنی اپنی دلیل دیتا رہا. یہ اپنی دلیل قرآن حدیث سے دیتے رہے, وہ اپنی دلیل قرآن حدیث سے دیتے رہے. فجر کی اذان ہو گئی مگر دونوں میں سے ایک بھی الگ نہیں ہوا, اور اتنے لمبے وقت کے اندر بھی دونوں میں آپس میں نہ قیل و قال ہوا, نہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا, نہ دونوں میں سے کوئی چلانے لگا. ایک دم پیار سے دونوں اپنی اپنی دلیل دیتے رہے اور اس مسئلے کو حل کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے اس لیے یہ مسئلہ صحیح ہے, انہوں نے کہا میرے پاس یہ دلیل ہے اس لیے یہ مسئلہ صحیح ہے, مگر اختلاف نہیں ہوا آپس میں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو مسئلے کی ہم کو جڑ بھی نہیں پتہ, جس کی نہ ہم کو سر پتہ ہے, نہ دم پتہ ہے, نہ پیر پتہ ہے, آج لوگ واٹس ایپ کے اوپر ویسے مسئلے بھیجتے ہیں اور پھر آپس میں جھگڑے کرتے ہیں ان مسئلوں کو لے کر, حالانکہ بھیجنے والے کو بھی نہیں پتہ. زبردستی آپس میں انتشار پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں میں ہی جھگڑے لگانے کا کام کرتے ہیں مسلکوں کے نام پر, جماعتوں کے نام پر. میں سوچتا ہوں لوگ جماعت کی بات ہی کیوں کرتے ہیں, ہم کیا خالی اسلام کی بات نہیں کر سکتے؟ اور پھر آپس میں بحث و مباحثہ کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کو ہدایت ملنے کی بجائے دوسرا گمراہ ہو جاتا ہے. ارے ہدایت جھگڑوں سے نہیں ملتی, ہدایت ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کرنے سے. جیسے میں نے بتایا کہ پہلے سے اختلاف ہے, لیکن ان لوگوں کا جو اختلاف ہوتا تھا وہ اپنی اپنی جگہ پر, وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا بند نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو سلام کرنا بند نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شرکت کرنا بند نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کی عیادت کرنا بند نہیں کرتے تھے, بلکہ ہر ایک جانتا تھا بھائی تو امام مالک کے مسلک پہ عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے تیرے نزدیک وہ صحیح, کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے, اور میں حنفی ہوں, میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کر رہا ہوں, میں اپنی جگہ پر صحیح, کیونکہ میرے پاس میں بھی دلیل ہے. مگر یہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کو نیچا دکھائے اور اس کو بولے کہ نہیں میری بات تیرے کو ماننا پڑیں گے, یہ طریقہ نہیں تھا. اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے کیسے ہدایت کے کام کو عام کیا. مکہ کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی, برا بھلا کہتی تھی, اور مشرکین نے اعلان کیا کہ یہ جادوگر ہے, ان کی باتوں میں جادو ہے. تو لوگ اپنے اپنے کانوں میں روئی ڈالنے لگے, اور وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے اپنا جتنا بھی گھر کا سامان وغیرہ تھا وہ سارا کا سارا جو ہے ایک تھیلے کے اندر بندھا, اور بننے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اگر میں وہ محمد ابن عبداللہ کی باتیں سنوں گی تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گی.
اس لیے بہتر یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کے باہر چلو، اس کی صورت دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئیں گی۔ اور وہ پورا تھیلا باندھ کر وہ عورت کسی مزدور کا انتظار کرنے لگی، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم میرا یہ سامان اٹھا کر فلانے قبیلے تک، فلانے بستی تک لے کر چلو گے، میں تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، اخلاق کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بیچاری معذور عورت ہے، اس کو مزدور کی ضرورت ہے، تو آپ نے وہ گٹھا اپنے سر پہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں آپ نے پوچھا کہ اماں جان، آپ کی ایسی کون سی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر باہر جا رہی ہو؟ تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ تم نے سنا نہیں، ہمارے شہر مکے کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور جو کوئی اس کی بات سنتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی مجھے نوبت نہ آئے۔ اب وہ اللہ کے نبی کو برا بھلا پورے راستے سے کہتی رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ وہ گٹھا لے کر اس کے ساتھ چلتے رہے۔ جب وہ اس مکان پر پہنچ گئی جہاں پر اس کو جانا تھا، آپ نے اس کا سامان رکھا، اس کو کھول کر ہر ایک چیز الگ الگ جو ہے جہاں رکھنے کی تھی رکھ دی، اور اس کے بعد جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری مزدوری جو ہوتی ہے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی مزدوری نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم اتنے اچھے آدمی ہو، تم نے میرا سامان اٹھایا، یہاں تک لے کر آئے، ہر چیز ہر جگہ پہ رکھ دی، لیکن تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، کم سے کم جانے سے پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں جان، جس محمد ابن عبداللہ کو تم پورے راستے سے گالیاں دے رہی تھی وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد وہ بڑھیا کہنے لگی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اگر تم ہی وہ محمد ابن عبداللہ ہو تو تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، لاؤ مجھے فوراً تم ایمان میں داخل کر دو۔ اور اس کے بعد وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی، ایمان میں داخل ہو گئی۔ یہ کلیجہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کافروں اور مشرکوں کو بھی آپ نے سینے سے لگایا۔ اور آج ہمارے دلوں کے اندر اتنی تنگی پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی بھلے ہی وہ کسی دوسری جماعت کے ماننے والے ہو، ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شروع سے لے کر ابھی تک میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے 33 کروڑ کی پوجا کرنے والے ایک جٹ ہو چکے ہیں۔ 33 کروڑ کی جو پوجا کرتے نا، ہاں، وہ ایک جٹ ہو گئے ہوئے ہیں آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ابھی تک ایک جٹ نہیں ہوئے۔ ابھی بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم جماعتوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم مسلکوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو آج ہمارے مٹانے کی جو پلاننگیں ہو رہی ہے، آج تو صرف علی گڑھ اور آگرہ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے کی کوشش کی، کل ہمارے گلی گلی میں اور محلے محلے میں ایسے پروگرام ہوں گے، اور ہمارے گاؤں گاؤں میں جو ہے ہمارے مسجدوں پہ سے لاؤڈ اسپیکر نکال دیے جائیں گے، ہمارے لیے اذان دینا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی گوشت کٹنا بھی بند ہو چکا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمارے شہروں میں بھی گوشت کا کٹنا بھی بند ہو جائے گا، ہر چیز پر پابندی لگائی جائیں گی، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارا تمہارا ٹوپیاں پہننا اور داڑھیاں رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر تمہارا میرا جماعتوں میں نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر تمہارا میرا اسلام پہ عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ باطل کی جو طاقتیں تھی وہ ساری کیا ساری اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک جٹ ہو چکی ہے۔ آخر ہم کب ایک جٹ ہوں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے ہم؟ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان مسلکوں سے، جماعتوں سے، فرقوں سے اوپر اٹھ کر صرف یہ سوچے کہ ہم ہندوستان میں اسلام کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن آ رہے ہیں، ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں، ہمارے قریب سے قریب ترین وہ دن جو ہے آ رہے ہیں۔
باطل ایک جٹ ہو چکا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی ایک جٹ ہو جائے. اور آگرہ میں جو واقعہ ہوا وہ صرف اور صرف میری اور تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا کہ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹیوں میں جا کر, غریبوں کی بستیوں میں جا کر, اپنے محلے میں ہمارے آزو بازو والوں کی خبر گیری نہیں کرتے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ نماز کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. بے فکر ہے ہم اپنی اپنی زندگی میں جانوروں کی طرح سے مست ہے. بس اپنا روزانہ صبح میں توست, دوپہر میں گوشت, رات کو بے ہوش. ہاں, اپنے کو بس وہی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں مست ہے, میں میرے بیوی, میرے بچے, بس اسی میں آدمی آج مسلمان آج کا مست ہو کے اڑوس پڑوس والوں کو بھول چکا ہے کہ میرے پڑوس میں اگر مسلمان ہے کم سے کم میں اس کو سلام کروں, پوچھوں یہ نماز کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے, اس کی خبر گیری کروں. آج وہی ہوتا ہے, ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتے لیکن ہم کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی. آگرہ میں جو ہوا اس کا ریزن صرف یہ تھا کہ وہ بستی کے مسلمانوں کے پاس کبھی کوئی مسلمان ملنے کے لیے بھی نہیں گیا, دیکھنے کے لیے بھی نہیں گیا کہ یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں کیا نہیں رہتے ہیں بول کے. اس لیے ہمارا کام ہے, ہم ہمارے اطراف کی جو بستیاں ہیں, آزو بازو میں جو بستیاں نئی نئی بس رہی ہے, نئے نئے جو جھوپڑ پٹی کے علاقے ہیں, وہاں گھس گھس کر اس بات کی محنت کرے اور دیکھے کہ وہاں پر کتنے نئے مسلمان آباد ہوئے. اور دوسری چیز جو آگرہ کے واقعے میں سننے کو ملی وہ یہ کہ وہاں کے جو بڑے امیر کروڑ پتی مسلمان ہیں ان میں اور جو غریب لوگ بیچارے جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے ان میں آپس میں بہت بڑا گیپ پڑ چکا تھا. امیر لوگ اپنے بنگلوں میں مست تھے, ان کو غریبوں سے کوئی لین دینا نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ بھائی ہماری ہائی فائی لائف ہے, ہمارا غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوری پیدا ہو چکی تھی, اس وجہ سے ان غریبوں کی طرف کسی نے دیکھا نہیں. اور پھر یہ اسلام کے دشمن ان کے پاس پہنچے کہ ٹھیک ہے, تمہارے اگر مالدار مسلمان تمہارا خیال نہیں رکھتے, ہم تمہارا خیال رکھیں گے, تم کو گھر دیں گے, تم کو ہم کپڑے دیں گے, تم کو کاروبار دیں گے, مگر تم کنورٹ ہو جاؤ بول کے. اس لیے امیروں کا بھی یہ کام ہے, وہ اپنی سوسائٹی میں مست نہ رہے بلکہ ہر ایک کی خبر لے. دیکھو, اور تمہارے میرے لیے عبرت ہے, میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. حضور اگر چاہتے تو مدینے کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بن سکتے تھے, مگر آپ نے مالدار رہنا پسند نہیں کیا, آپ نے غریب اور فقیر رہنا پسند کیا. آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر کروں اور دوسرے وقت فاقے سے رہوں تو اس پر صبر کروں. آپ کے دوستوں میں آج ہم کو فخر محسوس ہوتا ہے. کسی ایم ایل اے کی چائے پی کے آ گئے تو 8 دن تک آدمی بولتا کہ میں نے فلانے کی چائے پیا. اور ہمارے حضور کی زندگی دیکھو, آپ نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں سے دوستی نہیں کی, آپ نے ابو جہل اور ابو سفیان سے دوستی نہیں کی, آپ نے کعب ابن اشرف اور عبداللہ ابن ابی سے دوستی نہیں کی, آپ نے ان فقیر صحابہ سے دوستی کی جن کے رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا, جس میں حضرت بلال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے. اس لیے ہر مسلمان نے 4 پیسے کے نشے میں اپنے غریب مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں حل ہوں گی میرے محترم بزرگوں, دوستو, دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت سے. کس سے حل ہوں گی بولو؟ دعوت کی مبارک محنت سے. ہم اس کام میں لگیں گے اور کام کے ذریعے سے گلیوں میں, محلوں میں اور شہر میں, بستیوں میں, ہر جگہ گھس گھس کر اگر ہم ملاقاتیں کریں گے, جائزہ لیں گے اور معائنہ کریں گے کہ ہمارے کہاں کہاں پر مسلمان بھائی آباد ہے, اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس پوری بے دینی کو ختم فرمائیں گے. کریں گے بھائی سبھی اس کے لیے کوشش اور محنتیں. اللہ مجھے آپ کو محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.